تو یہ جن چیزوں پہ اتفاق ہے انسان کے علم کا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں میسج دیا ہے اس میں، تو ان میں ایک یہ شے بھی ہے کہ انسان ایک بڑی کامل تخلیق ہے۔ انسان جو ہے اس کی حرکیات کیا ہیں، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے۔ انسان ابھی تک ادھورے انسان سے واقف ہے۔ حقیقت کو ابھارنے کے لیے جب تک اس کا اپوزٹ جو ہے کنٹراسٹ سامنے نہ ہوتا تو وہ چیز شاید کھل کر نمایاں نہ ہو پاتی۔ ایک خاص ڈومین کے اندر رہے، کل کرنا نہیں ہے، ختم کر دینا نہیں ہے، ڈسپلن کرنا ہے۔ اور جب تک وہ ڈسپلن میں نہیں لائیں گے تو وہ توازن قائم نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا سا یعنی جیسے کہیں نو مینز لینڈ ہوگا، جو دائیات ہیں اس کو آپ نے اگر کنٹین کر لیا تو سراپا خیر ہے۔ یہ پھر طرف ہم یوں دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، تو اس نے شر کیوں رکھا؟ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت اہم موضوع چنا ہے آج اپنی گفتگو کے لیے، جو قرآن کا یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی موضوع ہے، جس کے گرد پورا قرآن جو ہے اس کا جو تھیم ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے، اور وہ ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ جو ہے ظاہری بات ہے، اگر تزکیہ کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد انسان کے تزکیہ کی بات ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم نے جو آج عنوان رکھا ہے اپنے اس گفتگو کا وہ ہے حقیقت انسان اور تزکیہ کا قرآنی تصور۔ اور ہم یہ قرآنی تصور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تزکیہ کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں اور بہت شدت پر مبنی آراء بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں ایکسٹریم اوپینینز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو اصل میں قرآن جو ہے وہ کیا تصور پیش کرتا ہے تزکیہ کا، تو وہ ہم آج ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ تزکیہ انسان کا ہونا ہے، تو انسان جو ہے اس کی حرکیات کیا ہیں، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے، جس کو کلائمیکس آف کریشن کہا گیا ہے۔ تو اس کی جب تک آپ کو حرکیات کے صحیح طرح ادراک نہیں ہوگا، اس کی سمجھ نہیں ہوگی، تب تک آپ اس کے تزکیے کے بارے میں بھی پھر جتنے بھی آپ کوششیں کریں گے، جتنے بھی جو ہے وہ طریقے نکالنے کی کوشش کریں گے، ایجاد کرنے کی کوشش کریں گی، وہ ساری جو ہے وہ پھر آپ کو اندھیرے میں جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے والی بات ہی ہوگی۔ انسان جو ہے اس کی صحیح طرح سے حقیقت کو نہیں پا سکے گا تزکیے کی، یا اس کا صحیح طریقہ جو ہے نہیں اپنا سکے گا، یا اس کو نہیں پا سکے گا۔ تو یہ عنوان جو ہے چونکہ بہت اہم اور بنیادی موضوع ہے دین کا اور قرآن کا، تو ہم جو ہے اس کو صرف ایک قسط جو ہے اس میں ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اس پر ہم کافی ساری جو ہے وہ ایپیسوڈز جو ہے وہ ہم کریں گے، اور اس کی مختلف جہتیں ہیں جو ان کو ہم ایکسپلور کریں گے خالد صاحب کے ساتھ، اور اس کے اوپر ہم جتنا بھی کوشش کریں گے آپ کو جو ہے انلائٹن کر سکیں ہم کریں گے، اور قرآن کا صحیح تصور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج جو ہے وہ جو عنوان ہے وہ بہت بنیادی ہے اور بہت اہم ہے، موضوع ہے۔ تو اس ضمن میں میں نے تمہید میں یہ بیان کر دیا ہے کہ چونکہ یہ تزکیہ انسان کا ہونا ہے، تو ہم جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ انسان سے ہی کریں، کہ یہ جو انسان جس کو کلائمیکس آف کریشن کہا گیا ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ سے کہ تھوڑی سی آپ اس پر روشنی ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اپنی تخلیق کا جو ہے وہ اس کا جو جس کو عروج یا چوٹی کہا ہے، وہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیجئے۔ دیکھیں، انسان ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں خود اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مخلوق جو میں نے بنائی وہ انسان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور ابھی تک خیر ہماری جو بھی اپنا علم ہے، انسانی علم، وہ بھی یہ بات ماننا، اس کا ماننا بھی یہی ہے کہ جو بھی تخلیق ہے اور ٹاپ آف دا کریشن جو ہے وہ انسانی ہے۔ تو یہ جن چیزوں پہ اتفاق ہے انسان کے علم کا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں میسج دیا ہے اس میں، تو ان میں ایک یہ شے بھی ہے کہ انسان ایک بڑی کامل تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیشل جو ہے نا وہ کریشن ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں یعنی انسانی نالج اور جو بھی قرآن ہمارے سامنے ریویل کرتا ہے اس میں فرق ہے۔ انسان ابھی تک ادھورے انسان سے واقف ہے۔
اور جس میں اس کی جبلتیں ہیں، اس کی ارجز ہیں، اس کی ڈیزائرز ہیں، جو سائیکالوجی کا موضوع ہے. ظاہر ہے یہ موضوع بھی کتنا پھیل چکا ہے. آپ نے اس میں ڈاکٹریٹ کی ہے تو کسی ایک حصے میں کی ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، یہ بھی بہت پھیل چکا، سائنس بن چکی ہے. لیکن یہ کہ قرآنی جو تصور ہے اس کے مطابق یہ آدھا علم ہے، اور بلکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو شاید 5% بنے، کیونکہ انسان کی حقیقت کو تو وہ اس سے بہت اوپر قرآن مجید بیان کرتے ہیں. اور لیکن اس کے لیے جن شخصیتوں کو وہ بطور نمونہ پیش کرتا ہے وہ ہماری سائیکالوجی جن لوگوں کے مشاہدے پر بیس کرتی ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتے ہیں. مثلا وہ نوح علیہ السلام کو پیش کرے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرے گا، وہ محمد رسول اللہ کو پیش کرے گا. اب یہ پرسنالٹیز وہ ہیں کہ جن کو شاید سٹڈی کیا ہی نہیں گیا، اور کیا گیا ہے تو عام انسان کو سامنے رکھ کے اس کے تناظر میں کیا گیا ہے. لہذا جو قرآن نے بطور گواہ پیش کیے ہیں وہ یہ شخصیات پیش کی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لوگ اسے شہر بنا لیتے ہیں، اصل میں یہ ساری شخصیات سے متعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ان کی شخصیتوں کا مطالعہ کبھی کسی نے اس طرح کیا ہی نہیں کہ آپ ان کو یعنی ان ارجز سے، ان ڈیزائر سے، ان خواہشات سے جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس سے بہت بلند پاؤ گے. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان اس بلندی پہ پیدا کیا ہے، یہ جو ان شخصیات نے اچیو کی ہے. خیر، تو جو بات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو انسان کے پوٹینشیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ تزکیے کا تعلق اصل میں اس یعنی کسی شے کو کی اچیومنٹ سے ہے کہ آپ کسی شے کو نشو و نما دے کر اور اس کو بڑھوتری دے کر اور اس کی رکاوٹیں دور کر کے اسے اس مقام تک لے جائیں جس پوٹینشیل پر اس کی کریشن ہوئی ہے. تو اس جگہ تک لے جانے کے لیے پہلے ضروری تو یہ نا کہ وہ پوٹینشیل زیر بحث ہیں. تو قرآن مجید میں یہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. ایک تو یہ بتا دیا نا کہ اقسام تقویم ہے، لیکن ایک اس کی تقدیر بھی بتا دی کہ اس نے تخلیق کیا ہے تو تقدیر بھی مقرر کی ہے، یعنی پوٹینشیل بھی رکھا ہے، پھر اسے کھولا ہے اور وہ دونوں طرف کی بات سامنے رکھی ہے. تو انسان کے حوالے سے جو یہ نفس انسانی ہے، اس کو اب ظاہر ہے قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں. وہ جو بھی اصطلاح آتی ہے اس کو ساتھ ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، ایک سے زیادہ ڈیفینیشنز آتی ہیں، پھر اس کا ایک کانسیپٹ بنتا ہے، اس پر وہ جو ہے نا آگے پھر بحث چلتی ہے. قرآن مجید اپنی اصطلاحات وضع کرتا ہے اور نریٹ کر دیتا ہے بات کو، تصور کو. اب آپ خود ڈیفینیشن بناتے پھریں. تو جب نفس انسانی کو لے کے ہم دیکھیں گے قرآن مجید کو تو یہ ایک سے زائد معنوں میں بلکہ کئی معنوں میں یہ ہمیں اس میں مل جائے گا. مطلب بہت عام سی تقسیم ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھئی کوئی نفس امارہ بھی ہے، کوئی نفس لوامہ بھی ہے، کوئی نفس مطمئنہ بھی ہے. یہ تو تقریباً جو بھی دین سے تھوڑا بہت واقف ہو اس کو یہ پتہ ہے. اچھا، یہ ساری ایک ہی قسم کے نفس نہیں ہیں، مختلف قسم کے رجحانات رکھنے والی فیکلٹیز ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں. اچھا، دوسری طرف جان کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے. اخرجو انفسکم، نکالو جانیں. وہ فرشتے آئیں گے اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ جن کی روح قبض کر رہے ہوں گے، جان نکال رہے ہوں گے، اخرجو انفسکم. اب یہاں نفس کا معنی جو ہے جان ہے. اسی طرح جو ہے نفس کا یہ معنی بھی آیا ہے، جسم کے لیے بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی نفس کا معنی جو لفظ استعمال کیے. یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ اس سے آگے جو انسان کے اندر جو خیر کی قوت رکھی گئی ہے یا جسے روح کہا گیا ہے اس کے لیے بھی نفس کا لفظ آ گیا قرآن مجید میں. تو اس کا مطلب شعور کے لیے بھی ہوا، شعور کے لیے بھی آئے ہیں. اچھا، پوری انسانی ذات کے لیے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو آخرت میں جب جمع ہوں گے اور تمام جانیں اللہ کے سامنے پہ تو وہاں نفس اب کون، یعنی پورا انسان. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو یعنی نفس انسانی سمجھنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ خود ایک مکمل یعنی چیپٹر ہے یا ایک پورا مضمون ہے یا کسی پوری بہت مطلب پورے سائیکالوجی کا موضوع ہے. تو یہ اتنی آسانی سے، اور سائیکالوجی کو ہم ادھورا کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنا آسان سبق نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہم اتنی سکالت میں نہیں جا سکتے، ہم نے تو ایک عام آدمی تک بات پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. تو چند موٹی موٹی باتوں کو سامنے رکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اس کے اندر اللہ نے خیر کے، اب مشکل لفظ بھی نہیں استعمال کر رہا، جذبات رکھے ہیں.
ٹھیک ہے. نہیں تو ہونا تو چاہیے محرکات رکھے ہیں, داعیات رکھے ہیں, موٹیوز رکھے ہیں, ٹھیک ہے, ارجز رکھے ہیں, چلیں وہ خیر کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو خیر کے جذبات بھی رکھیں اور شر کے جذبات بھی رکھیں. خیر کے جذبات وہ ہیں جو اسے نیکی کی طرف ابھارتے ہیں, اور شر کے جذبات وہ ہیں کہ جو اسے برائی کی طرف ابھارتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات بڑی آسانی سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر ایک بیلنس رکھا ہے. یعنی کشش شکل میں بھی ایک بیلنس ہے, تبھی تو یہ نظام ہستی چل رہا ہے اور بڑا نازک ہے. اسی طرح خیر و شر میں بھی اللہ نے بیلنس رکھا ہے. اگر ایول فورسز ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نیکی کی, بلائی کی, اچھائی کی جو ہے نا وہ طاقتیں بھی اللہ نے رکھ دی. انسانوں میں بھی خیر کی طرف بلانے والے ہیں تو شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں. اسی طرح فرشتے ہیں تو جو ہے نا وہ شیاطین جن بھی ہیں جو غیر مرئی مخلوق ہیں, اس میں بھی ایک اللہ نے بیلنس رکھا ہے. اور خود انسان کے اندر بھی خیر کے داعیات بھی رکھیں اور شر کے داعیات بھی رکھیں. تو ایک تو ہم یوں کریں نا کہ اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے. ایک اگر اس کو ذرا دوسری طرف ہم یوں دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے, تو اس نے شر کیوں رکھا؟ بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے, تو یہ پھر شر کا خالق کون ہے؟ تو ایک سطح پہ یعنی تشریح کی سطح پہ تو شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے, لیکن تکوین کی سطح پر تو شر کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے, وہ تو خیر کل ہے نا وہاں اس سطح پہ جا کے. تو وہاں پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ در حقیقت یہ جو بھی شر کے داعیات ہیں, یہ جیسے ہر شے جو بنائی تو خیر کے لیے جاتی ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی نقصان یا مضرت کا پہلو بھی ہوتا ہے. آگ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رکھی ہے, کھانا پکاتے ہیں, اس سے گرمی حاصل کرو, بڑے جو بھی ضرورتیں ہیں آگ کی, مگر یہ کہ اگر اس میں ہاتھ چلا جائے تو جل جائے گا, یہ اس کا شر ہے. اور اسی طرح پانی بنایا ہے تو اس میں ڈوب بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز بنائی شر کے لیے نہیں گئی مگر اس کے ساتھ کچھ شر لاحق ہو جاتا ہے. تو من شر ما خلق جو اللہ نے بنایا, اس جو اللہ نے شر نہیں بنایا لیکن اس میں جو شر کا پہلو آ گیا اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یعنی یہ تلقین بھی کی گئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کچھ اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے داعیات رکھے تھے. اسے بھوک لگے گی تو کھائے گا, نہیں لگے گی تو کیوں کھائے گا؟ کھانا کھانا بھی ایک کام ہے اور بہت مشکل کام ہے, نہیں ہے میرے پاس ٹائم کھانا کھانے کا. تو کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو کھانا مطلب مر کے کھاتے ہوں گے, یار کیا کریں آخر کھانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کھائیں گے تو پیٹ میں چوہے دوڑیں گے, بڑی ہوگی, کمزوری آئے گی, تو وہ اس کی جبلت اسے مجبور کرے گی کہ کھانا کھائے. تو اصل میں تو وہ جبلت اس لیے رکھی تھی کہ اس کی غذا ہے, اس کے بغیر وہ اس کا جسم مینٹین نہیں ہوگا. تو اس کو ایک پش کرنے والی شے بھی رکھ دی کہ تاکہ وہ کھائے کھانا. افزائش نسل ضرورت تھی, اور افزائش نسل اگر نبی آ کے کہتا ہے یار بچے پیدا کرو, تو انسان شاید جیسے نماز پڑھنا مشکل ہے تو بچہ پیدا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک بڑا پاورفل جو ہے نا وہ جذبہ رکھ دیا. اب دیکھتے ہیں نا پیدا کرتے ہو کہ نہیں پیدا کرتے ہو. تو یہ چیزیں رکھی تو ایک مثبت کام کے لیے تھیں تاکہ انسان کا بھلا ہو, اس کی نسل آگے بڑھے, اس کی جو ہے نا وہ نو برقرار رہے اور ترقی پائے. لیکن یہ کہ ان کے اندر پھر ایک شر کا پہلو بھی تھا, کیونکہ یہ بہرحال غیر شعوری تھی. تو غیر شعوری تھی تو یہ کہیں اپنی جو ایکسٹریم پہ بھی جا سکتی تھی. تو وہ اسے کسی یعنی بہت ہی ایکسٹریم سطح پہ گریڈیفیکیشن کی طرف لے کے جب چلی جائیں گی تو امبیلنس ہو جائے گا, وہ شر ہو جائے گا. یعنی فی نفس ہی شر نہیں مانیں گے ہم انہیں, ان کا ایکسٹریم پہ چلا جانا شر ہو جائے گا, اور کسی چیک سے کسی ڈسپلن سے باہر نکل جانا شر ہو جائے گا. جب تک وہ اس ڈسپلن کے اندر رہیں گی تو وہ شر نہیں قرار پائے گا. تو یوں انسان کے ساتھ شر بھی جڑ گیا. تو اب ایک لیول یعنی ہم یوں کہیں گے کہ دیکھیں کوئی بھی کسی کا بھی کوئی ڈس آرڈر جسے آپ کہتے ہیں, تو وہ گویا کسی ایکسٹریم پہ چلے جانا ہے کسی دائیے کا, آرڈر سے نکل جانا. ہاں جی, وہ مطلب طغیانی پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ ڈس آرڈر ہے. تو اب آپ جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہو تو در حقیقت اس کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہو, جو آپ کی سمجھ کے مطابق تزکیہ ہے, اس کو مینج کر رہے ہوتے ہو. تو یہ مینج کرنا بھی ایک درجے کا تزکیہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ڈس آرڈر ہونے کے بعد ہوتا ہے. قرآن مجید ذرا پہلے آ کے بتا دیتا ہے یار اس حدود کے اندر رہو گے تو ڈس آرڈر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یعنی بنیادی بات ایک ہی ہے, لیکن یہ تو چیزیں ہیں وہ کہ جو آپ کی ارجز تھیں, ڈیزائرز تھیں, جو آپ کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھیں, جس کے بغیر زندگی برقرار سروائیول ممکن نہیں تھا. تو یہ تو ان کے تزکیے کی بات ہو گئی کہ ان کو مینیج کرنا ہے اور اسے ڈسپلن کے اندر رکھنا ہے, اور ان کو حدود کے اندر ہے. ان حدود سے باہر ہو گئی تو تجاوز ہو گیا, طغیانی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ اور آپ کی مجموعی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا ڈس آرڈر ہو گیا گویا.
اور یہ الٹیمیٹلی آپ کو کہیں ڈپریشن پہ، فرسٹریشن پہ، کہیں کسی کنویں میں گرائے گا. اس لیے آپ اسے ذرا پہلے ہی روک لو، اطمینان کی طرف لے کے آ جاؤ. اچھا، دوسری کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ بھئی یہ آپ کی کسی شخصیت، یعنی جو آپ کی گرو ہونی ہے نا اصل شخصیت کی، وہ اقسام تکوین والی، اس کی راہ کی رکاوٹیں بھی ہیں. تو ان کو رکاوٹ بھی نہیں بننے دینا ہے. اور اس جو بھی آپ کی وہ والی شخصیت ہے، خیر والی شخصیت، جو خیر مطلق ہے، یعنی یہ بھی خیر ہے، ہم اسے شر نہیں کہہ رہے ہیں اس پورشن کو، لیکن اس کے ساتھ شر جڑا ہوا بھی ہے، اور ذرا بے احتیاطی ہو جائے تو یہ شر غالب آ کے ڈس آرڈر پیدا کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ جو وہ دوسرا حصہ وہ خیر مطلق ہے، اس میں تو شر کا پہلو ہی نہیں ہے. لیکن یہ جب امبیلنس ہو جائے گا تو یہ اس کو کیپ کر لے گا، اس کی گروتھ روک لے گا، اس کی بڑھوتری کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا. وہ جہاں تک جا سکتا ہے اسے نہیں جانے دے گا، اس کی پرواز میں رکاوٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب اس کی بڑھوتری کے لیے اس کی غذا کیا ہے، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ ایک علیحدہ یعنی تزکیے کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ اور غذائیں ہیں جو تجویز کی جاتی ہیں، جو قرآن مجید تجویز کر رہا ہے. تو یہ دو، یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک تو یہ کہ جو چیزیں آپ کے لیے رکھی گئیں، آپ کی زندگی کے لیے تھیں تو وہ خیر، لیکن ان میں شر کا پہلو بھی تھا، تو اس شر کو منیمائز کرنا ہے. یہ تزکیہ کا ایک موضوع تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو آپ کے اندر خیر کا پہلو رکھا گیا تھا، جو نیرا خیر تھا، اس کو بھی یہ شر جا کے تو پھر ڈھانپ لیتا ہے، متاثر کر دیتا ہے، کیپ کر دیتا ہے، سمدر کر دیتے ہیں. تو اس کو آپ نے کیا قوت دینی ہے، کیا طاقت دینی ہے، کیا غذائیں دینی ہے، کیسے اس کی بڑھوتری کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ دو گونا یعنی دو جیتوں پر ایک پروگرام ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھا ہے. یعنی ایک روحانی وجود اور ایک انسان کا حیوانی وجود. حیوانی وجود دونوں. جی بالکل. اچھا خالد صاحب، یہ آپ نے جو بھی شر کی بات کی کہ کوئی چیز اپنے یہ جو ہمارے جسمانی اس کے بارے میں بتایا، آپ کے داعیات ہیں، جو ہماری جو موٹیوز ہیں، جو ہماری ارجز ہیں، یہ فی نفس ہی جو ہے ان کے اندر شر نہیں ہے. ان کا بیسکلی ایک خاص اس سے نکل جانا جو ہے، ڈسپلن سے نکل جانا، وہ پھر اصل میں شر بن جاتا ہے. لیکن کچھ خارج میں دیکھا جائے تو وہاں پر ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں تو خالصتاً جو فی نفس ہی شر کے طور پر ہی تخلیق کی گئی ہیں، اور وہ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں، جنات اور پتھروں کے بارے میں کچھ ہے، یا شاید کچھ انسانوں اور پتھروں کے بارے میں کہ بھی یہ تو ہے ہی جہنم کے لیے. تو ایک جہت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں سراپا شر تخلیق کی گئی ہیں تاکہ وہ، جیسے وہ ہے نا کہ بھی کوئی چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جو حق ہے اس کی حقیقت کو ابھارنے کے لیے جب تک اس کا اپوزٹ جو ہے کنٹراسٹ سامنے نہ ہوتا تو وہ چیز شاید کھل کر نمایاں نہ ہو پاتی. تو یہ انسان جو ہے وہ اس کی جو کلائمیکس ہے، جو آپ نے مثالیں دیں، وہ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرا کوئی سراپا شر بھی سامنے تخلیق کھڑی ہو نظر آئے، جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو کہ یعنی اس میں معرفت کے لیے بھی، یعنی پہچان اور معرفت اور تعارف کے لیے بھی، کانسیپٹ کی کلیئر کرنے کے لیے بھی، اور جو کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے. اور جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا اس امتحان کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخالفت ہو. تو اتنی قرآن مجید میں یہ مضمون بیان ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے مخالف کھڑے کیے، جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان بنائے دوزخ کے لیے. یعنی وہ جو بات شاید جو آپ کہہ رہے تھے وہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں. اب یہ اصل میں یہ ایک لیول ہے تفہیم کا یا فہم کا، کہ جس میں ہم یہ یوں سمجھیں گے کہ بھئی یہ چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں. اب شیطان ہے تو ہمیں فی نفس ہی شر لگے گا، لیکن یہ ایک لیول، یہ وہی تشریح کا لیول، عالم تشریح کا، عالم تشریح کا لیول ہے. ٹھیک ہے، اس لیول پہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ فی نفس ہی شر ہے. لیکن یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر اس کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہوا؟ پرپسفل ہے، وہ بھی پرپسفل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو تکوین کی سطح پہ وہ جا کے خیر ہو جائے گا. تکوین کی سطح پر، ٹھیک ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے خالد صاحب یہ جو اتنی بات کی، اس کا خلاصہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے وجود کی یا نفس انسانی کی دو جہتیں ہیں، ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی جہت ہے اس کی. اور جسمانی جو جہت ہے یا حیوانی جس کو ہم کہتے ہیں، حیوانی وجود ہے، اس کی اپنی کچھ داعیات ہیں اور روحانی وجود کی اپنی داعیات ہیں. اور جو
اصل چیز جو ہے وہ اصل میں ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہے. اور اس توازن میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یہ حیوانی جو انسان کی جو داعیات ہیں، جو اس کے موٹیوز ہیں، ان کو ڈسپلن میں لانا. اور جب تک وہ ڈسپلن میں نہیں لائیں گے تو وہ توازن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ڈسپلن میں لانا ہی اصل میں وہ ایک تو جو آپ نے کہا کہ وہ وجود جو ہے یعنی روح جو ہے وہ انسان کی وہ سراپا خیر ہے. تو اب یہ جو ہے اس کے اندر شر اور خیر دونوں ہیں، دونوں ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں. تو آپ اگر ڈسپلن میں لے آئیں گے تو یہ خیر بن جائے گا، سراپا خیر. تو پھر اس میں اور وہ جو روحانی وجود میں کوئی فرکشن، کوئی کانفلکٹ ختم ہو جائے گا. تو اور اگر وہ نہیں رہے گا فرکشن، وہ ڈسپلن نہیں رہے گا تو پھر فرکشن پیدا ہو جائے گی اور پھر ایک کانفلکٹ کریٹ ہوگا. پھر جو چیز غالب آ گئی. ابھی تو میں نے جو چیز آپ کے سامنے ایک یہ رکھی نا کہ خیر کے داعیات و جذبات بھی ہیں اور شر کے بھی ہیں. ان کو آپ چاہیں تو مطلب خیر کے جذبات کو روح کا وجود دے دیں، نام دے دیں، شر والوں کو شیطان کا نام دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا، میرے ساتھ ایک شیطان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے جسم میں شیطان یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. جی وہ میں اس پر آتا ہوں. اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ شیطان کا دوڑنے کا مطلب کیا ہو؟ وہی جبلتیں ہیں نا جو آپ کی ارجیز ہیں، جو آپ کو کھینچتی ہے، پل کرتی ہے. تو اسی طرح ہم وہ روح والے کو بھی رکھ لیں. ابھی ہم یہیں رہیں چیز کو سمجھنے کے لیے، نہیں تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو کھل جائے گی. اس میں کنٹروورسیز بھی ہیں، ابھی اس میں جاتے نہیں. میں اس لیے میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ والے داعیات بھی ہیں، یہ والے داعیات بھی ہیں. یہ تو قرآن نے خود بتا دیا، فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. وہ نفس انسانی جو اس کا تسویہ کیا، اسے سنوارا، بنایا. یعنی اب تسویہ کا یہاں مطلب کیا ہوگا؟ جس پوٹینشل پر اسے پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو اس میں رکھ دیے ہم نے خیر کے داعیات بھی اور شر کے داعیات بھی رکھ دیے. فَأَلْهَمَا اعلان کر دیے، ٹھیک ہے، اس میں انجیکٹ کر دیے، پیوست کر دیے، پلا دیے، گھول دیے، گھٹی میں دے دیے اس کو، جو بھی آپ جس طرح بھی سمجھے اس بات کو. الہام کو وحی کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے یہاں پہ. یا جو ہم جدید وہ کریں نا، فیڈ کر دیے، یا اس کا جو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، مطلب جس طرح بھی آپ سمجھیں کہ اس کو جس طرح ہم نے بنایا ہے نا، اس کے اندر یہ دونوں طرح کی چیزیں رکھی. یہ یکرخی تخلیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. فجور بھی ہے. فجور یعنی فجر پھٹنے، صبح جو ڈان، فجر یعنی جو صبح کی پو پھٹنا، یہ وہ فجر ہے. تو یعنی وہ شخص کے جو پھٹ گیا، جس کو چیک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے، من موجی زندگی ہے، میری مرضی والی زندگی ہے، ٹھیک ہے. یہ فجور والا ایک وہ ہو گیا. تو وہ چیزیں جو اس پھاڑنے کی طرف لے کے بندے کو چلی جاتی ہیں. اور تقویٰ، یہ اس میں کانشیسنس بھی آ جائے گی، اور اس میں وہ ایک جو ہے نا مطلب سیلف کنٹرول بھی آ جائے گا. اچھا میں مطلب وہ جو ہے نا، وہ فجور کے اندر یعنی وہ جو کھینچا جا رہا ہے اپنی جبلتوں کے ہاتھوں. جیسے حیوانوں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے نا، ان کا کوئی شعور نہیں ہے. تو شعور نہیں ہے تو زندگی تو کتے کی بھی ہے، تو کس کے ہاتھوں ہیں؟ مطلب کون سے محرکات ہیں جو اسے زندہ رکھتے ہیں؟ وہ سارے غیر شعوری محرکات ہیں. تو اگر انسان کی بھی زندگی اسی طرح ہے تو زندہ تو رہے گا، لیکن جبلتوں کے ہاتھوں زندہ رہے گا. اب وہ جبلتیں اپنی الٹیمیٹ گریٹیفیکیشن چاہتی ہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ جو آپ کے پاس ہیں. کتے کے پاس تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسے تو ایک مخصوص بو آئے گی تو اس کے بعد اس کی کوئی جبلت جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوگی اور انسپائر ہوگی. یہ تو ہر دم تیار، 70 سال میں بھی تیار، 90 میں بھی تیار، تو دن کو بھی تیار اور رات کو بھی تیار، سردیوں میں بھی تیار، گرمیوں میں بھی تیار. تو اس کی تو کوئی مطلب کوئی اینڈ ہے نہیں نا، کہ لذتیت میں کہاں تک جانا ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ فجور تک لے کے جانے والی چیز ہے. اس پر لازم ہے کوئی چیک ہو، کوئی ڈسپلن ہو، کوئی کنٹرول، کوئی مینیج ہو، اس کو کسی طرح کیا جائے کہ یہ حد سے نہ نکلے، طغیانی میں نہ جائے، سرکشی کی طرف نہ جائے، ایک خاص ڈومین کے اندر رہے. کل کرنا نہیں ہے، ختم کر دینا نہیں ہے، ڈسپلن کرنا ہے. اچھا آپ نے جو بھی بات کی نا، میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ یار انسان کے بارے میں جو یہ جو حیوانی وجود ہے، اس کے یہاں ہمارے خاص طور پہ جو مذہبی جو ہمارا نیریٹو بالعموم پایا جاتا ہے وہ بڑا منفی ہے.
جیسے یہ مطلب سراپا شر ہے، یہ جسم جو ہے یہ برائی کی طرف اکسانے والا ہے، اور یہ تو اس سے بچنا ہے آپ نے. اس جسم کی جو ڈرائیوز ہیں، اس کے جو ارجز ہیں، اس کی جو آپ کو جو اس کی نیڈز ہیں، ان کو گریٹیفیکیشن کو آپ نے روکنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ آپ کو بھٹکانے والا ہے. تو آپ نے اس کی ہر جو ہے وہ مخالفت نفس، مخالفت کرنی ہے آپ نے. اور میں سوچتا تھا کہ مطلب اصل مجھے وہ مضمون جب ذہن میں آتا تھا نا، وہ جو سورہ احزاب کے اینڈ میں ہے نا، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. نارزنا الامانہ. جی. تو یہ انسان تھا، اس نے اٹھا لیا اس کا بوجھ. تو میں سوچتا تھا کہ یار وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی امانت جو کہ جسے روح ہے جو، اس کو اس جسم نے، جس کو سب نے جس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اس جسم نے اٹھا لیا. تو یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی تخلیق تو نہیں ہے اللہ کی پھر، جس کو اتنا حقارت سے، اتنا منفی طور پر لیا جاتا ہے. تو جو آپ نے باتیں کی اس سے وہ میری آج مجھے کہنے کہ مزید جو ہے وہ میرے جو کویسچن ذہن میں کھڑے ہوئے تھے اس کا آنسر ملا کہ اگر ان کے ارجز کو کنٹین کر لیا جائے تو یہ سراپا خیر ہے. یہ بھی تو وہ بلکہ اس کو تو بڑا یعنی دیکھیں نا، حدیث کی روح میں دیکھیں کہ قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. تو اب یہاں کس قوت کی بات کی گئی ہے؟ مومن تو پہلے مان لیا اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ اسی کی. اچھا، اس کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک اچھی وہ کیا ہے، یا شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا ہے شاید. کچھ ابھی میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہوں. ہاں، شاہ ولی اللہ نے تو اس کو فلسفے کی سطح پہ بیان کیا، انہوں نے اس کو مثال کے طور پر پیش کی، مطلب مثال سے اس کو واضح کر دیا. وہ یہ ہے کہ بھائی جتنا آپ کے عوانی وجود کے اندر طاقت ہوگی نا، تو اس کی حیثیت سواری کی ہے، اور جو آپ کی اصل شخصیت ہے اس کی حیثیت سوار کی ہے. تو سواری پہ جتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سوار، اتنا ہی آپ اپنے عوانی وجود کے ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کو اگر آپ لاغر کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، کیل کر دیں گے، ستیہ ناش پھیر دیں گے، تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا توانا ہونا، یعنی زیادہ دنیا میں کامیاب لوگ وہی ہیں کہ جن کی دونوں شخصیتیں وہ تھیں، یعنی اسٹرانگ تھی، طاقتور تھی. اس کو جو مثال دے کے سمجھایا نا مودودی صاحب نے، وہ بڑی پیاری ہے. اور انہوں نے گھوڑے اور سوار کی مثال پیش کر دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھوڑا سوار کو گرا دے، پٹک دے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ گھوڑا سوار کے قابو سے باہر ہو جائے. یہ دونوں چیزیں امبیلنس کریٹ کر دیں گی. اچھا، اب جو بات آپ بتا رہے تھے نا، اس کو اصل میں وہ کیوں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے؟ قرآن کا اصل میں آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے کا، وہ کیا ہے؟ مطلب جب آپ قرآن میں پڑھیں گے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ جو نفس ہے یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ آپ اپنے ذہن پہ ٹانگ لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ یہ دیکھیں گے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انہوں نے روکا اپنے نفس کو خواہش کرنے سے. اب یہاں لگتا یہ ہے کہ خواہش ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس سے پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اس یعنی خلوص دل سے بھی پیدا، خلوص نیت سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ الفاظ ایسے. لیکن اگر پوری اسکیم کو سامنے رکھی جائے جو اللہ کی ہے، تو پھر یہ الفاظ کوئی اور معنی دے رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ اصل میں تو بات مخاطب کون ہے؟ جو پہلی دفعہ بات کہی گئی وہ تو ایک یوں سمجھے مروت میں کہی گئی، وہ منکسر المزاجی میں کہی گئی، وہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ وہ مطلب ایک آدمی کا عیب حضرت یوسف نے تفتیش کر کے نکال دیا تھا نا. وہ عورتیں جنہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا ان کو مجرم ثابت کیا. اب یہ مجرم ثابت کرنے پہ خود ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میں نے ان کا پردہ چاک کر دیا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے کہا یار میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. تو یہ اپنے اس نیکی کو رب کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو ذرا وہ ان کے لیول کے قریب پیش کیا. تو یہ تو ایک مروت کا پہلو کہہ لیں، یعنی اس خاص تناظر میں اگر دیکھیں تو وہ یہ مفہوم دے رہا ہے. یہاں پہ بھی وہ نہن نفس عن الہوا، اس کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو صرف نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، اور اس کی وہ جو الٹیمیٹ گریٹیفیکیشن ہے اس سے روکنے کی بات ہو رہی ہے. جب نکاح خود کھول دیا تو نفس کو مطلب خواہش سے بالکل تو نہیں روک دیا. جب کھانا حلال چیزیں بتا دیں کہ کھاؤ
कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह मन हर्रम ज़ीनतल्लाह। तो गोया ये बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। तो सबको सामने रखकर देखें तो वो बैलेंस सामने आएगा। लेकिन सिर्फ अगर इन्हीं दो आयतों को आप देखेंगे या इससे मिलती जुलती आयतों को देखेंगे तो वो नुक्ता नजर बनना जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी एक्सट्रीम का स्टेटमेंट है। तो उससे वो ले लिया गया। तो उसकी वजह ये है। लेकिन पूरी स्कीम को अगर आप देखेंगे, कुरान पूरे को सामने देखेंगे तो मकसूद वो नहीं है जो समझा गया है। अच्छा, फिर अगर यूं समझ लें, चलें ये तो अर्जिज का मामला हो गया, आंख का क्या करेंगे? देखें ना, आंख अल्लाह ने दी है ना देखने के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी तो कोई चेक रखा है ना। यहां नीची कर लेनी है, वो नहीं नीची हो रही, तो अब आंख भी फोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जुबान का क्या करेंगे? जो इंसान को सबसे बेहतरीन सलाहियत दी है वो जुबान की है ना, कुव्वत बयानिया है। खलकल इंसान अल्लामाहुल बयान, और ये जुबान है जो सबसे ज्यादा दोज़ख में लेके जाएगी लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों को। तो क्या जुबान काट दें? तो अगर जुबान नहीं काटते, इसे कंट्रोल में रखो, कफ़े लिसान करो, दो चीजों की जमानत दो, तो उन दो चीजों की जमानत में एक जुबान भी तो है ना। तो इसकी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। जिस जायज इस्तेमाल के लिए दी गई है वो करो, ये आंख को भी जायज इस्तेमाल के लिए करो, नाजायज के लिए ना करो। तो जो वो जुबान के साथ जो दूसरी चीज शर्मगाह दी गई है उसका भी जायज इस्तेमाल, जिस तरह जुबान का जायज इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह उसका भी जायज इस्तेमाल कर सकते हो। लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। तो ये जो आप इसे क्या कहें, यानी ये जो मौकिफ है, ये जो जिन लोगों ने ये स्टांस लिया है, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग पे, सूए फहम पे, कुरान मजीद की गलत तफहीम पर ये मौक़िफ़ उस्तवार है। इस्लाम का मंशा ये नहीं है। होलिस्टिकली देखें, अगर कुरान के पूरे कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के देखें तो फिर तो रोकने से मुराद असल में तो ये है ना कि कंटेन करना, बिल्कुल। यानी घर से किसी को कह रहे हैं आप घर तुमने बाहर नहीं निकलना, शुक्र बेमहार ना छोड़ देना। मतलब अगर किसी को कह रहे हैं घर से बाहर नहीं निकलना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको कह रहे हैं कि तुम चारपाई पे बैठ जाओ, उसे कह रहे हैं कि चार दीवारी के अंदर तो तुम घूम सकते हो, जी बिल्कुल, बाहर नहीं जाना तुमने। तो इससे मुराद ये है। जहाल साहब, आपने दूसरी बात जो की वो बड़ी अहम थी, जिस पर मैं चाहता हूँ कि आपने इस एपिसोड में आखिर में थोड़ी सी वजाहत आपसे, कि ये जो तवाज़ुन की बात आपने की कि भाई ये रूहानी वजूद और जिस्मानी वजूद, इनके दरमियान तवाज़ुन असल में रिक्वायर्ड है। इस तवाज़ुन से मुराद ये भी ली जा सकती है कि 50% जिस्म की मान लो तो 50% रूह की मान लो, ठीक है, तो 50-50 कर लोगे तो ये तवाज़ुन हो जाएगा। तो ये तवाज़ुन को ज़रा एक्सप्लेन कर लें कि ये तवाज़ुन असल में कैसा होगा, किस तरह से इसकी कह लें कि इसकी नेचर क्या होगी। देखें, इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है कि 50-50 या 75-25 या ये कोई इतनी असूली बात में देखिए, उसूली बात ये, पहली बात तो ये समझना होगा कि हमारे दीन की हैसियत क्या है। ठीक है, दीन के लिए कुरान मजीद में जो दूसरा मुतबादिल लफ्ज़ आया वो मीज़ान है। अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताब वल मीज़ान, अल्लाह वो है जिसने किताब उतारी और मीज़ान उतारी। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान। ठीक है ना। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो किताब के साथ दूसरी चीज़ दीन हक आ गई। तो गोया दीन हक का मुतरादिफ जो शय है वो मीज़ान है। और मीज़ान का मतलब क्या होता है? तवाज़ुन कायम करने वाला आला। ठीक है, तो गोया दीन तवाज़ुन कायम करने के लिए आए हैं। तो वो तो बहुत सी जगहों पे तवाज़ुन कायम करता है। आपके पूरा समाजी माशी निज़ाम का भी तवाज़ुन वही देता है। मियाँ बीवी के दरमियान भी तवाज़ुन कायम करता है। ठीक है, और वो आपकी अपनी शख्सियत के अंदर भी तवाज़ुन कायम करते हैं। यानी इन सारी चीज़ों में जो इस वक्त हमारे ज़ेर बहस हैं, ये तज़किये से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, इसको सवा सबील कहा दीन को, दरमियाना रास्ता। यानी ये एक्सट्रीम का रास्ता नहीं है, यही सवा सबील सिरात मुस्तकीम है। ठीक है, अच्छा, इसकी तरफ जो बुलाने वाले हैं, जो उम्मत, इसको खैर उम्मत कहा, और खैर उम्मत इस मानी में कि ये दरमियानी उम्मत है। जअलनाकुम उम्मतन वसता, तो गोया एतदाल, तवाज़ुन, ये हमारे दीन का मरकज़ी ख्याल है या मरकज़ी हदफ है। वो ऑब्जेक्टिव है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, जिसकी तरफ वो लेके जाना चाहते हैं। लेकिन तवाज़ुन कोई निसफ निसफ को नहीं कहते। ठीक है, अच्छा, हर आदमी का तवाज़ुन एक नहीं होगा, ये वेरी करेगा।
میرا اور ہوگا آپ کا اور ہوگا. وہ میرے پوٹینشیل پر بیس کرتا ہے. میری شاکلہ صحیح. کل یعمل علی شاکلہ تھی. بتا دیجئے ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ پر. اچھا ہو سکتا ہے ایک آدمی کو میں یہ سمجھوں کہ یہ عدم توازن کا شکار ہے. جو اللہ نے اس کی شاکلہ بنائی ہے اس کے اعتبار سے وہ توازن پر ہو. صحیح بات. مطلب میرے معیار پہ آپ جن کو اگر پرکھیں گے تو سارے دوزخ میں جائیں گے. ایک جن بھی جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اسی لیے شاید میں آخر میں یہ ہے نا کہ اللہ جانتا ہے کہ صراط مستقیم پر کون ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تم نہیں جانتے. ہاں جی. اب میرا پوٹینشیل اللہ نے وہی جو میرے اندر جو ہے نا وہ زیادہ مادہ رکھ دیا ہے اس جبلتوں والا, وہ زیادہ پوٹنٹ جبلتیں ہیں میری, تو پتہ نہیں مجھ سے کتنے گناہ ہو جائیں گے. تو میں تو توبہ بھی کرتا رہا ہوں تو ازالہ ہوتا رہے گا نا. جب دوبارہ یاد آئی, پلٹ آیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اگر آپ میری زندگی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کے کھاتے میں تو میں بستہ 10 کب مجرم قرار پاؤں گا. ہو سکتا ہے اللہ کیا میں فلاں پا جاؤں کہ یار تیرا پوٹینشیل تو 80 قتل کرنے کا تھا, تو نے صرف میرے ڈر سے 10 کیے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر اللہ نے وہ خیر والا پوٹینشیل زیادہ رکھا ہوا تھا. اس نے فرض کریں 80 درجے نیکی کرنی تھی, وہ 60 کر کے آ گیا. 79 کر لی. 79 میرے حساب میں تو صاحب وہ فرشتوں سے جبریل علیہ السلام ہے, ولی اللہ ہوگا چلتا پھرتا. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں جا کے وہ ناکام ہو جائے گا. تو یہ جو یعنی آخرت میں یہ جو کہا نا کہ جن کے اعمال خفیف ہوئے اور جن کے اعمال ثقیل ہوئے, تو یہ ہر ایک کا سٹینڈرڈ اپنا ہے. تو اس لیے یہ توازن کوئی ہم اس طرح نہیں ڈیفائن کر سکتے, ہم اصولی بات کر سکتے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی بھی اپنے بارے میں نریٹ کر سکے کہ میرے توازن کا یہ نقطہ جو ہے نا وہ توازن ہے, میرے مسئلے کا یہاں پہ حل موجود نہیں. وہ تو ہر وقت ایک چھوٹا سا یعنی جیسے کہیں نو مینز لینڈ ہوگا جس میں وہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہوتا رہے گا. اس حد کے اندر ہی رہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ طغیانی پہ آ گئے. اس حد سے باہر نکلے گا تو اب اس کے لیے وہ طغیانی کے حدود شروع ہو جائیں گے. یعنی وہ جو شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ جو جسم حیوانی وجود کی جو ارجز ہیں, جو اس کے جو دائیات ہیں, اس کو آپ نے اگر کنٹین کر لیا تو سراپا خیر ہے یہ پھر. جی. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اس کے ساتھ ان لائن آ گیا, روحانی وجود کے ساتھ تو توازن آ گیا. تو وہ امبیلنس ختم ہو جائے گا. جیسے ہی انسان یہ اپنی جبلتوں کا جو ہے وہ ان کو فالوور بنے گا یا اپنے اس سے نکل جائے گا, جو ارجز ہیں اس کی حدود سے, جو کنٹینڈ حدود ہیں اس کی, تو عدم توازن خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو یعنی کہ اگر چاہوں, اگر میرے سامنے کوئی ہدف ہو توازن کا, تو وہ شاکلہ کے لحاظ سے تو مختلف ہو جائے گا جو آپ نے بیان کی, لیکن مجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے یہ جو ارجز ہیں جسم کی, ان کو کنٹین کرنا ہے. اور یہ جس دن کنٹین ہوگی تو وہ توازن پیدا ہو جائے گا. اور توازن ہے بیسیکلی, اس سے مراد وہ دونوں کا ان لائن آنا, روحانی وجود اور جسمانی وجود کا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ. آج کی جو ایپیسوڈ تھی ہماری ناظرین, وہ ہم نے جو انسانی جو حرکیات ہے, انسانی حقیقت انسان جو ہے, اس کو اس کے گرد ہم نے اپنی آج کی بحث کو ہم نے تک ہم نے اس بحث تک محدود رکھا ہم نے. اور ہم نے کوشش اس میں یہ کی کہ انسان کی جو حرکیات ہیں, اس کی ڈائنامکس ہیں, جو اس کی شخصیت کی, اس کے وجود کی, وہ اس کی ایک ہولسٹک پکچر آپ کے سامنے پیش کر دیں, تاکہ جب ہم آگے جا کر تزکیے کے اوپر بحث کریں تو یہ ساری حرکیات, یہ ڈائنامکس جو ہیں, یہ ایک ہولسٹک پکچر انسان کی آپ کے سامنے ہو. تب آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا اس تزکیے کے عنوان کو سمجھنا. اور اس کی بہت سی جہتیں ہیں, اس کی ایون تزکیے کی, اور اس کی کچھ کنٹراسٹنگ کچھ تصورات بھی ہیں تزکیے کی. جب تک وہ, جیسے خالد صاحب نے ابھی حوالہ دیا ایک کال کا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں, تو ایک تزکیہ یافتہ شخص ہے, اس کا انسانی تصور, اس کی شخصیت کا حیولہ کیا ہوگا, اور ایک وہ شخص جو کہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے, اس کی شخصیت کیسی ہوگی. وہ جب تک وہ بھی سامنے نہیں آئے گی, وہ کنٹراسٹ, تو ہمیں ایک جو تزکیہ یافتہ شخص ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, اس کی پکچر سامنے نہیں آئے گی. بہرحال بہت سی جہتیں ہیں اس موضوع کی, یہ بہت وسیع موضوع ہے, اور ہماری
یہ اب ایک کنٹینیوس ایک کہہ لیں سیریز ہے یا قسط وار ایک پروگرامز ہم کریں گے اس کے اوپر اور اس کی تمام جہتوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے. تو آج تک جو ہماری گفتگو تھی وہ بیسکلی ہم نے اس کو جو اس کا خلاصہ میں کروں تو وہ یہ تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی حرکیات کیا ہے، اس کا ایک ہولسٹک پکچر آپ کے سامنے پیش کی اور ایک توازن جو ہے وہ کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم نے آج کی گفتگو کی. بہت شکریہ خالد صاحب، آج آپ نے ہمیں انلائٹن کیا. اور ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ جو کہ تزکیہ کی ایک اور جہت ہوگی اس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے.